اللہ کو منانے کے لیے اور روٹھے رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ بلایا جائے، پکارا جائے، دعا کی جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے اور ہم لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو نبی کی یہ حدیث کا واسطہ اور اللہ کے 99 ناموں کا واسطہ ہم اللہ کو اس طرح بلائیں گے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے کہ امی 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 امی، ایک رٹ لگائے رہتا ہے جب تک کہ امی اس کی کوئی بھی تمنا پوری نہیں کر دیتی تب تک پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے 99 نام لیں۔ میں جب بولوں گا الرحمن یا اللہ تو آپ میرے ساتھ بولیں گے یا اللہ۔ جب میں بولوں گا الرحیم تو آپ میرے ساتھ یا اللہ کے ساتھ میں بولیں گے یا اللہ، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ۔ پہلے آسمان پہ آ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحم کی چادر میں لے لیجئے، اپنے کرم کی چادر میں لے لیجئے۔ اے اللہ آپ معاف کریں گے ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم بھی اچھے انسان بن جائیں گے، ہم بھی بھلے انسان بن جائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی جنتی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جہنم والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ شیطان کے ہیلوں، تدبیروں، وسوسوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ ہمیں بھی لوگ کہیں گے یہ بھلا انسان ہے، یہ پیارا انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت سے ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے۔ اے اللہ شیطان کی وجہ سے اگر ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اے اللہ ہم نہ بھی بننا چاہیں تو اے اللہ تو اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو اچھا بنا دے، ان کو نیکی کے کاموں میں لگا دے، ان کو نماز روزہ ذکر و اذکار میں لگا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسا ماحول پیدا فرما، ہمارے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما کہ ہمارے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے اور غلط راستہ ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج ہم تیرے در پہ آئے ہوئے
ہوئے ہیں، اے اللہ تو دھتکارے، اے اللہ تو معاف نہ کرے تب بھی ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ اے اللہ ہمارے سامنے کوئی اور در نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی اور دیوڑی نہیں ہے کہ جہاں ہم جا سکیں۔ اے اللہ آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کا یہ ٹھکانہ ہے، آپ ہی کی یہ مسجد ہے۔ اے اللہ ایسی ہی جگہوں پر ہم آئیں گے۔ اے اللہ تو اتنی کریم ذات ہے، تو اتنی مہربان ذات ہے، تجھے تو مسجد کی بھی ضرورت نہیں، تجھے تو سجدوں کی بھی ضرورت نہیں، تجھے تو کلام پاک کی بھی ضرورت نہیں، تجھے تو نماز کے وقت کی بھی ضرورت نہیں۔ اے اللہ بندہ جنگل میں کوئی بکریاں چرا رہا ہو، ہاتھ میں عصا ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، کوئی نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی تیرے کو بلائے، وہاں پر کوئی تجھے پکارے، وہاں پر کوئی جھولی پھیلا کر کھڑا ہو جائے، اے اللہ تو اس بکریوں کے چرانے والے چرواہے کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، اسے بھی تو اپنی مغفرت میں لے لیتا ہے، اسے بھی تو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، اسے بھی تو اپنی محبت میں لے لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی محبت میں لے لیجیے۔ ہم کسی مندر میں نہیں ہیں، ہم کسی اور جگہ نہیں ہیں، اے اللہ آپ کے در پہ ہیں، آپ کی مسجد میں ہیں۔ اے اللہ یہاں آنے کے بعد بھی اگر محروم ہو گئے تو یہ بڑی محرومی ہے، یہاں آنے کے بعد بھی اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ بڑی دھوکے کا سامان، یہ ہمارے لیے بربادی کا سامان ہوگا۔ اے اللہ یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کا سامان ہوگا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو قرآن پاک پڑھا گیا تراویح کے اندر، یقیناً اس میں الفاظ چھوٹے ہیں، جانے انجانے میں کوئی آیتیں چھوٹ گئی ہے، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے اپنی حد الوسع کوشش کی کہ تیرے کلام پاک کو صحیح سے پڑھا جائے، پھر بھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تو دنیا میں معاف کر دیجئے، اسی دنیا میں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں ہم کوئی سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اے اللہ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن تو اے اللہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، اے اس دن تو تمام نبی کریم خود اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تمام انبیاء تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، لرزہ برندام ہوں گے، لیکن اے اللہ تیرے پاکیزہ نبی، تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں سر رکھے ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ لمبا سجدہ کریں گے، 7 دن تک سجدے میں سر رکھے ہوئے رہیں گے۔ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہوگا، قیامت کے وہ 7 دن کتنے لمبے ہوں گے۔ اے اللہ نبی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ جلال میں ہوں گے، آپ غصے میں ہوں گے، ہمارا تو وہاں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اے اللہ وہاں نبی سفارش کریں گے اور پھر آپ نبی سے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے نبی اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، تو نبی پھر سفارش مانگیں گے، اللہ آپ سے التجا کریں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے چلے گا، ہر ماننے والا اپنے ہادی اپنے رہبر کے پیچھے چلے گا۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسا دن ہو کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر پہچان لیں، ہمیں دیکھ کر پہچان لیں، یہ کہیں کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا ذکر کرتا تھا، یہ درود شریف پڑھتا تھا، یہ توبہ استغفار کرتا تھا، یہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اس کو ذرا یہ صف میں لے لو، میری لائن میں لے لو۔ اے اللہ اگر اس کا الٹا ہو گیا، اگر اس کا الٹا ہو گیا، نبی نے دیکھ کر نعوذ باللہ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں اسے نہیں جانتا، اس کو میری نظروں سے دور کر دو، اس کو میری نظروں سے ہٹا دو، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ ذلیل ہو جائیں گے، اللہ رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ ماں باپ بھی موجود رہیں گے، ان کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے استاد اساتذہ بھی موجود رہیں گے، ان کے
کے سامنے بڑی یہ تو ذلت ہوگی. اے اللہ رشتہ دار موجود رہیں گے, کہیں گے یہ تو قرآن پڑھتا تھا, یہ تو بیان کرتا تھا, یہ تو تلاوت کرتا تھا, یہ تو نیکیاں کرتا تھا, آج اس کو تو دھتکارا جا رہا ہے. اے اللہ لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ ہنسیں گے, اے اللہ لوگ تانے دیں گے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہاں کی محرومی سے بچا لیجئے, وہاں کی محرومی سے بچا لیجئے. نبی کی سفارش عطا فرما, نبی کی سفارش عطا فرما, نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما, نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے مرحومین جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ابا یاد آتے ہیں, اپنی امیاں یاد آتی ہیں, اپنے بھائی یاد آتے ہیں, اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں, بٹ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا, جو کچھ تلاوتیں کی ہے, جو کچھ درود شریف اور نیکیاں کی ہے, یا اللہ ان نیکیوں میں جو ہم کو ثواب ملا ان ثواب میں سے اے اللہ ہماری امی کو بھی ثواب پہنچا دیجئے, ہمارے رشتہ داروں کو بھی ثواب پہنچا دیجئے, ہمارے بھائیوں کو بھی ثواب پہنچا دیجئے. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما, انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ معاف کر دیجئے. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دل میں اپنی اپنی تمنائیں آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو بیمار ہیں, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو کاروبار بزنس جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو جس لائن سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے, امت مسلمہ ننگے سر کھڑی ہے. اے اللہ کوئی شفقت اور محبت کا ہاتھ امت محمدیہ کے سروں پر رکھنے والا نظر نہیں آتا, کوئی مسیحا نظر نہیں آتا, کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. ہر ایک دغا کرتا ہے, ہر ایک دھوکہ دیتا ہے, ہر ایک نا امید کرتا ہے, ہر ایک مایوس کرتا ہے. اے اللہ اس امت کو سنبھال لیجئے, اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائیے, اس امت کے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ امت گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے یا کاٹی جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اے اللہ کبھی دلی میں, کبھی مظفر نگر میں, کبھی گجرات میں, کبھی راجستھان میں, کبھی ایم پی میں, کبھی کرناٹکا میں, کبھی کیرلا میں. اے اللہ ملک کا خطہ علاقہ اے اللہ امت مسلمہ کا دشمن بن چکا ہے. قصور صرف یہ ہے کہ تیرا کلمہ بولتے ہیں, تیرے نبی کو یاد کرتے ہیں, تیرے نبی کا کلمہ بلند کرتے ہیں, صرف یہ قصور ہے. اے اللہ رحم کیجئے, اے اللہ رحم کیجئے, اے اللہ رحم کیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم کیجئے. اے اللہ اس امت کو کبھی افغانستان میں مارا گیا, کبھی عراق پر بم برسائے گئے, کبھی لیبیا پر, کبھی سیریا پر, کبھی افغانستان پر, کبھی فلسطین پر. اے اللہ ہزاروں بچوں کو, ہزاروں عورتوں کو, ہزاروں نوجوانوں کو اے اللہ راکھ بنا دیا گیا, بچوں کو چتھڑے اڑ گئے. اے اللہ کوئی ماں انتظار کرتی رہ گئی, کوئی بیوی اپنے بچوں کا اے اللہ اپنے معصوم بچوں کا انتظار کرتی رہ گئی, کوئی اپنے شوہروں کا انتظار کرتی رہ گئی. اے اللہ ہزاروں نوجوان جیلوں میں بند ہیں, ہزاروں نوجوان بے قصور جیلوں میں بند ہیں. اے اللہ رحم کیجئے, اے اللہ رحم
کیجئے، اس امت کو کھڑا ہونے کا کوئی حوصلہ دے دیجئے، کوئی جذبہ دے دیجئے کہ یہ امت پھر سے وہ امت بن جائے جیسی امت اللہ کے نبی نے کھڑی کی تھی، جیسی امت ابو بکر نے کھڑی کی تھی، جیسی امت حضرت عمر فاروق اور علی مرتضیٰ نے کھڑی کی تھی، جیسی امت امام حسین نے کھڑی کی تھی۔ اے اللہ وہ جذبہ دے دے، اے اللہ ویسی امت بنا دے، اے اللہ وہ کام لے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو کام ہم سے چھوٹ رہا ہے، وہ دعوت کا، وہ ہدایت کا، وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا۔ اے اللہ ہمیں وہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں ہدایت کا بول بالا ہو، پوری دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں تیرا دین داخل ہو، اس کے لیے ہمیں کوششیں فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، آپ بہت اونچی شان کے مالک ہیں، ہمارے پاس آپ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہیں، ہمیں تو مانگنا تک نہیں آتا۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا تک نہیں آتا، ہم مانگ بھی نہیں سکتے، ہمیں وہ سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اے اللہ وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے لیے نبی نے مانگا، نبی کی ان دعاؤں میں جو جو چیزیں تھیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن جن چیزوں سے نبی نے پناہ مانگی تھی ان ساری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہدایت دینے کے بعد اے اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، اپنا قرب دینے کے بعد بعد اور دوری سے حفاظت فرما، سجدے میں تیرے حضور سر رکھنے کے بعد اے اللہ کسی اور در پر جا کر ہم سجدہ کریں، اس سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھے ہمیں اپنے من سے نماز کی حضوری عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے کفن دے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری آنکھوں میں موت کے وقت سرما لگائے اے اللہ ہمیں اپنے من سے اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ سکرات کے وقت ہماری میت پر لوگ کلمہ پڑھے ہمیں اپنے من سے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔